بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حمد و صلات کے بعد مسائل رمضان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ اسی رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور ایسی چیز جو اللہ رب العالمین سے ایک انسان کو جوڑتی ہے اور وہ ہے دعا۔ دعا ایک عبادت ہے، یا اگر یوں کہا جائے عبادت کی جان ہے، عبادت کی اصل ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا الدعاء مخ العبادہ، مخ اصل گودا کو کہتے ہیں۔ جیسے ہڈی کے اندر جو ایک قسم کی چپکی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس چیز کو اصل مخ کہا جاتا ہے۔ دماغ کو بھی مخ کہا جاتا ہے چونکہ وہ بھی اصل ہوا کرتی ہے۔ عبادت کی اصل ہی یہ دعا ہے۔ اگر نماز سے دعا نکال دیں بچے گی کیا؟ آپ کا بس ایکسرسائز بچے گا۔ شروعات آپ کی نماز کی دعا ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ داخل ہوتے ہیں نماز میں، سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کی دو قسمیں، ایک سبحانک اللہم و بحمدک اور دوسری اللہم باعد بینی و بین خطایائی۔ تو اس طرح سے آپ دعا کے ذریعے سے اپنی نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ پوری نماز کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ حصے اللہ کی تعریف کے ہیں اور کچھ حصوں میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک یہ دعا کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِعَبْدِ مَا شَاءَ، کہ جو میرا بندہ چاہ رہا ہے اب یہاں سے اس کے لیے چیزیں ہیں۔ اس طرح سے سورہ فاتحہ رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، یا اس طرح سے دوسرے اور دعائیں جس میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یا اس طرح کے جو دوسرے الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا اس طرح سے تشہد پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی دعا ہے۔ ایک دوسرے کو آپ سلام کرتے ہیں، سلام بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ تو اس طرح سے شروعات سے لے کر اخیر تک آپ دیکھیں تو ہر لمحے ہر اسٹیپس کے اندر آپ ایک انسان کے لیے ہو یا خود کے لیے ہو آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ پوری نماز دعا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا اصل عبادت ہے، یا کسی بعض روایتوں کے اندر الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عبادت کہا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ سورہ مؤمن کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کریں گے اور منہ موڑیں گے۔ یہاں عبادت دعا کے سینس میں رکھا گیا کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اگر یہ دعا یا یہ عبادت اللہ کے علاوہ کہیں اور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ دعا چونکہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بندے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یہ اس کو ہم دعا نہیں کہیں گے۔ ریکویسٹ بولتے ہیں آپ، التماس کرنا، کوئی چیز طلب کرنا، یہ بندوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ بڑا اگر کوئی چیز طلب کرے تو اسے ہم آرڈر یا حکم کہتے ہیں، چھوٹا اگر بڑے سے مانگے تو اسے ہم ریکویسٹ یا التماس کہتے ہیں۔ لیکن یہی چیز اگر اللہ سے جوڑ رکھے یا اللہ سے مانگی جائے تو اس کو ہم دعا کہیں گے۔ تو جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، سامنے والا اگر بڑا ہے تو اسے ہم التماس کہتے ہیں یا ریکویسٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ چیز چونکہ اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اس کا حق ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ سجدے میں آپ جاتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں کہیں پر، یہ ٹیکنا ایک عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کہیں جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ آپ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ جو بھی چیز آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اصول ہے عبادات کا، اور عبادت کے اندر ایسا نہیں کہ صرف نماز ہے یا اس کے اسٹیپس ہیں۔ حضرت
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا عام مفہوم ہے جس کے اندر پوری شریعت آ جاتی ہے۔ ہر وہ بات یا عمل جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے وہ راضی ہوتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اس کو یہ بات پسند ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دعا اصل عبادت ہے یا دعا ہی عبادت ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی سے دعا ختم کر دی جائے تو وہ بالکل لاغر ہو کر کے رہ جائے گا، اس کی زندگی میں کوئی چاشنی، کوئی مٹھاس یا اس طرح سے کوئی لذت نہیں رہے گی اس کی زندگی میں۔ تو دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نہیں کرتا ہے یہ عبادت اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو لنک بنا کر کے رکھنا تھا اللہ رب العالمین سے، اسی لیے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم کے اندر عنقریب داخل ہونے والے۔ تو دعا مانگنا یہ انسان کی ایک ضرورت بھی ہے، ایک طاقت بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے جو ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل ذکر کیے، پہلے رمضان کی فرضیت، کس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، رمضان اس کے مہینے میں روزہ رکھنا، اس کے کچھ مسائل کہ کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کو یہاں ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ قربت دو قسم کی ہے، ایک ذات کے اعتبار سے اور ایک صفات کے اعتبار سے یا افعال کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ صفات کے اعتبار سے ہر انسان سے، ہر مخلوق سے قریب ہے، علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں سے بے حد قریب ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک نس اس حصے کے اندر ہوتی ہے، گلے میں دیکھے ہوں گے کہ پورے جسم کے اندر ہلکی سی ایک باریک سی نس ہوتی ہے، اگر وہ نہ کٹے تو ایک جانور بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس نس کو کاٹنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جانور بھی نہیں مر سکتا ہے۔ وہ ایک حصہ ہے جسے ہم شہرگ کہتے ہیں، شہرگ جس نس کی بیس پر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے۔ بالکل آخری حصے کے اندر، جب حلقوم کے اندر ہم لوگ چھری چلاتے ہیں تو بالکل آخری حصے میں نوکیلی والی چیز جو گھماتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ نس کٹے اور اس کی وجہ سے پورا خون اس کا باہر آئے۔ تو وہ نس ہے جو انسان کے بالکل قریب ہے، اس کی جان اگر کہا جائے کہ اسی میں بسی ہوئی ہے، اگر وہ نہ کٹے تو ہو سکتا ہے آپریشن وغیرہ کے بعد میں ساری چیزیں سیف ہو جائیں، لیکن وہ کٹنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کی جان نہیں جا سکتی ہے۔ تو وہ ایک لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا اس رگ سے بھی ہم تم سے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس رگ سے بھی ہم تم سے قریب ہیں۔ تو یہ قربت کس معنی میں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے اندر آ گیا اللہ؟ ایسا نہیں ہے، ذات وہاں ہے اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے۔ یہی معنی معیت جس میں ساتھ کا ذکر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ جو ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، گھیرے میں احاطہ کیا ہوا ذات کے اعتبار سے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فإنی قریب، آپ ان سے کہیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اور یہ قربت کا ایک معنی وہاں بتلایا کہ جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ یہ ہے قربت کہ جب بھی پکاریں گے، جس حالت میں ہو، میں ان کی پکار سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، جو ان کو چاہیے وہ عطا بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات سنیں اور میری بات مانیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنیں اور میری بات مانیں، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان ایک ربط پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز جو احکام کی شکل میں ہے آپ ان کو سنیں، ان پر عمل کریں۔ تو اس طرح سے آپ کا ربط اللہ رب العالمین سے بنے گا۔ لیکن جب آپ اپنی طرف سے کمزوری کریں گے تب آپ کی دعا کے اندر تاثیر ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کا رشتہ
اپنی طرف سے جب کمزور کریں گے تب اس کے اندر آپ کا جو حق ہے دعا سنانا اور دعا کا جواب پانا یہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر تفصیل و گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو اولاً عبادت کا مفہوم سمجھنے اور دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کو سمجھنے، ان کے مطابق دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری مانگیں ہیں، مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو بے دین ہیں دین سے قریب آنے کی توفیق دے، جو ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت پر پوری زندگی انہیں قائم رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔